بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہیں. اس ویڈیو میں ہم نیکسٹ ایڈیم جو ہیں انہیں ڈسکس کریں گے. کوئی 3-4 سیٹس جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ العزیز ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. اگر پچھلی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی یا کسی بھی قسم کے نوٹس جو آپ 3rd ایئر 4th ایئر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی پلے لسٹ کو لازمی سے وزٹ کیجئے گا. ادروائز یہاں پہ اوپر جو فرسٹ نمبر پہ لنک آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے آپ ایڈیمز کی پلے لسٹ میں جا سکتے ہیں. تو پہلا ہے A Red Letter Day، ایک اسپیشل دن، ٹھیک ہے جی، ایک میموریبل ڈے آپ کہہ سکتے ہیں، یادگار دن. ڈے یہ بھی ایک اہم دن ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی ایک ایسا اہم دن جب کسی بڑی کارروائی کا آغاز کیا جائے. گالا ڈے یہ بھی ایک خوشی کا دن جو ہے اس کے لیے یہ ورڈ بولا جاتا ہے. تو کچھ بھی آپ اس کا سینٹنس بنا سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ کے سامنے ملٹی بنا ہوا ہے، مارچ از اے ڈی ڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان. نیکسٹ سیٹ ہے جی ہمارے پاس، فرسٹ ہے پینی وائز پاؤنڈ فولش. مطلب یہ ہے کہ بڑی رقم کی پرواہ نہ کرنا لیکن چھوٹی چھوٹی رقمیں بچا کر رکھنا، اور اس طرح سے بیہیو کرنا، اور اس طرح سے جو ہے رقم یا جمع پونجی کرنا، ٹھیک ہے جی. بڑی رقموں کی پرواہ نہیں کرنا لیکن چھوٹی چھوٹی رقموں پہ جو ہے وہ اگر کچھ بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ سب کچھ یعنی لڑنا جھگڑنا یا سب کچھ کرنا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس فالنگ فاؤل آف. انڈیا اینڈ پاکستان آر فالنگ فاؤل آف کشمیر. مطلب اس کا یہ ہے کشمکش میں ہونا، ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ سیٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس فاؤل پلے، یعنی کہ ناقص کھیلنا، اچھا نہ کھیلنا، گندا کھیل کھیلنا، ٹھیک ہے جی. فیئر پلے یعنی کہ مناسب، اچھا کھیلنا بھی اس کا میننگ ہے لیکن بیسیکلی یہ کس کے لیے؟ مناسب برتاؤ یا اچھا سلوک، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے فاؤل اینڈ فیئر، یعنی کہ فاؤل اینڈ فیئر اچھا برا، یعنی کہ ہر حال میں، بہرحال یہ پرشین ایک ورڈ ہے، یعنی کہ بہرحال، ہر حال میں، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے بائی ہک اور بائی کروک، جائز و ناجائز طریقے سے، کسی بھی طرح سے، یہ بھی اس کا مطلب بھی ہے ہر حال میں، کسی نہ کسی طرح سے، ٹھیک ہے جی. مینی اسٹوڈنٹس وانٹ ٹو پاس BA انگلش ایگزام، کچھ بھی آپ آگے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. مینی اسٹوڈنٹ وانٹ ٹو پاس، آگے آپ لکھ سکتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جائز اور ناجائز طریقے سے پاس ہونا چاہتے ہیں، وہ فاؤل اینڈ فیئر جس طرح بھی ہو وہ یہ کر کے پاس ہونا چاہتے ہیں. نیکسٹ سیٹ جو ہے یہ بیسیکلی 2-3 آپ کے ساتھ سینٹنس ہیں، انہیں آپ دیکھ لیں تو یہ آپ لازمی سے یاد کر لیجئے گا کیونکہ یہ کافی ریپیٹیڈ ہیں، لیکن یہ کسی سیٹ میں نہیں ہے لیکن یہ موسٹلی ریپیٹیڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے سینٹنسز بھی ہیں. اے ہارڈ نٹ ٹو کریک یعنی کہ ایک مشکل کام، ٹھیک ہے جی. اوور پاپولیشن از اے ہارڈ نٹ ٹو کریک فار پاکستان. چائنا نے تو اب کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی. ان کا اب یہ ڈکلیریشن ہے کہ ہمارا ہر آدمی جو ہے، ہمارا ہر سٹیزن جو ہے وہ اب غربت کی شرح سے اوپر نکل چکا ہے. بوسٹ آف، فخر کرنا، بے جا فخر کرنا، شیخی بگھارنا، ٹھیک ہے جی. تو ڈونٹ بوسٹ آف یور ویلتھ سو مچ، اپنی دولت پہ یا اپنی مال و دولت پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ فخر نہیں کرنا چاہیے، حد سے زیادہ شیخی نہیں بگھارنی چاہیے. نیکسٹ ہے افار کرائے فرام، بہت دور ہونا، متفاوت ہونا، بعید ہونا، ٹھیک ہے جی. ڈیموکریسی از افار کرائے فرام ڈکٹیٹرشپ، کہ یہ ڈکٹیٹرشپ سے بہت دور ہے جمہوریت، ڈیموکریسی. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس اینڈ یہ لاسٹ ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کا، اے کولڈ بلڈڈ مرڈر. یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. کولڈ بلڈ یا کولڈ بلڈڈ، اس طرح ایک آپ ایڈیم پڑھ چکے ہیں. یہ اسی کو ملا کے جو ہے وہ بنا ہوا ہے، یعنی کہ بے رحمی سے قتل کیا گیا، بے رحمانہ قتل، ٹھیک ہے جی. اسکویئر ڈیل،
اسکوئر ڈیل مطلب ایک منصفانہ ایماندارانہ لین دین، منصفانہ سلوک. ا بیڈ آف تھورنس، کانٹوں کا بیڈ یعنی کہ مشکل، فل آف ڈیفیکلٹیز، ٹھیک ہے جی، یعنی مشکلات سے بھری ہوئی زندگی. نیکسٹ ہے اے کیٹ اینڈ ڈاگ لائف، یعنی کہ ایک کتوں بلیوں والی زندگی. مطلب یہ ہے کہ ایک جھگڑے اور فساد کی زندگی بسر کرنا، ٹھیک ہے جی. اے رینی ڈے، مشکل وقت. اے اسٹارم ان دی ٹی کپ، ایک چائے کے کپ میں طوفان برپا کرنا، یعنی چھوٹی سی ذرا سی بات کے لیے بڑا ہنگامہ کرنا. این ایسڈ ٹیسٹ، سخت یا پھر نتیجہ خیز آزمائش، ٹھیک ہے جی. اے ٹیمپسٹ ان دی ٹی کپ، اس کا مطلب یہ ہے معمولی بات کے لیے ہنگامہ کرنا، ٹھیک ہے جی. ایک چھوٹی سی بات کو، چھوٹے سے واقعے کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جانا. بیڈ بلڈ، بیڈ بلڈ کا مطلب مخاصمت، بغض، اناد، ٹھیک ہے جی. بروکن ہارٹ، مایوس، ٹوٹے ہوئے دل والا، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے ویلز ود ان ویلز، پیچیدہ صورتحال. ویلز ود ان ویلز یعنی کہ پیچیدہ روابط، یا ایسے کہہ لیں بہت ہی کسی چیز کا پیچیدہ ہونا. تو اس کا ملٹی سینٹینس ہے جی ڈیش، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بیڈ آف تھورنز کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی. رینی ڈے آف دس پور لیڈر مسٹ بی چیکڈ، ٹھیک ہے جی، کچھ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ تھے کچھ سینٹینسز اور کچھ ایڈیمز، بالکل ایزی ہیں، آسان ہیں. آپ اچھے سے انہیں کور کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں سمجھ آتی تو اگین اینڈ اگین 2-3 دفعہ اس ویڈیو کو واچ کریں، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے کور ہو جائیں گے. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو نیچے کمنٹ کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لازمی سے لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.